اسرائیل کی بربریت، ظلم و ستم، قتل عام، دہشت گردی اور جھوٹے پروپیگنڈے کے خلاف اور فلسطین کے حق اور انصاف و مدد کی خاطر دنیا بھر کے ممالک اور اقوام متحدہ کو آواز بلند کرنی چاہیے، نہ کہ اسرائیل کا ساتھ دے کر ظلم و بربریت کے ننگے ناچ کا دنیا میں تماشا ہو۔ ان خیالات کا اظہار رہبر سوسائٹی کے جنرل سیکریٹری اور سینئر صحافی جناب سید وقارالدین علی نے ریاست تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا۔ اس کانفرنس کی صدارت تلنگانہ یونائیٹڈ ایڈیٹرز ایسوسی ایشن کے صدر اور سابقہ متحدہ آندھرا پردیش کے رکن وقف بورڈ جناب میر ہادی علی نے کی۔ سید وقارالدین علی نے میڈیا نمائندوں کے سامنے اسرائیل کے ظلم و بربریت کی تاریخ کو رکھا اور بتایا کہ کس طرح فلسطین نے ان یہودیوں کو اس وقت شیلٹر فراہم کیا تھا جب دنیا کا کوئی ملک انہیں پناہ دینے کو تیار نہیں تھا۔ انہوں نے اقوام متحدہ، عرب لیگ، آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز اور دیگر ممالک سے اپیل کی کہ فوری طور پر غزہ و فلسطین میں اسرائیل کے قتل عام اور دہشت گردی کو روکے۔ انہوں نے کہا کہ حماس ایک مزاحمتی گروپ ہے، نہ کہ ٹیررسٹ گروپ، اور ہو سکتا ہے کہ 7 اکتوبر کا حملہ ایک غلط اقدام ہو، لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ حملہ اسرائیل کے 75 سالہ ظلم و بربریت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے حکومت ہند سے اپیل کی کہ وہ اس خطے کے مستقل امن اور انصاف کے لیے کوششوں کو تیز کرے اور پچھلے 22 دنوں سے جاری اسرائیلی ظلم کا شکار بنے عام شہریوں، جس میں شیر خوار بچے، خواتین، معصوم چھوٹے بچے، بوڑھے اور مریض شامل ہیں، ان کے لیے ہر ممکنہ مدد و ہیلپ کا انتظام کرے۔ انہوں نے بتایا کہ رہبر سوسائٹی کی جانب سے امن کی کوششوں کو تیز کرتے ہوئے مستقبل کے لائحہ عمل کو تیز کیا جائے گا اور تمام شہریوں اور دیگر تنظیموں سے جو اس کوشش میں ساتھ دینا چاہتے ہوں، ان کوششوں کو جوائن کرنے کی خواہش ظاہر کی تاکہ زیادہ سے زیادہ مؤثر طریقے سے اس امن کے مقصد کو حاصل کیا جا سکے۔ میر ہادی علی، صدر تلنگانہ یونائیٹڈ ایڈیٹرز ایسوسی ایشن نے کہا کہ اسلامک ریپبلک آف ایران کے رہنما امام خمینی نے کہا تھا کہ دنیا میں فلسطین کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی ہے تو وہ اسرائیل ہے۔ انہوں نے اسلامی ممالک کو خبردار کیا تھا، لیکن ان کی بات کو اہمیت نہیں دی گئی، لیکن ان کی 40 سال پہلے کہی گئی بات سچ ثابت ہو رہی ہے اور آج بھی ایران ان مظلوم فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ ہمارے ناظرین کے لیے آئیے پیش خدمت ہے اس پریس کانفرنس کی جھلکیاں۔ اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آج ہی سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تازہ ترین اپڈیٹس کے ساتھ جڑے رہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اس اہم پریس کانفرنس کی کچھ جھلکیاں۔ My dear friends, as we all are aware about the international crisis of Israel, Hammas and Phalastine, today we call a press conference to express our griefs about the whole situation. The Rahbar Society is today, this press meet is organizing against the massacre of innocent civilians, including infants, women, children in Palestine. We condemn all terrorist acts and injustice happening in the Palestine. We demand immediate ceasefire and peace initiatives for the humanitarian help and for the justice of Phalastine and Gaza people. Just I will brief and I will try to give Telugu and Urdu because as a lot of questions are there, why we are holding this conference, why we call you all press people. Few questions are there which are open and clear to the whole world. But as you know, the whole scenario is fascia according to the own thoughts of some of the leading countries as well as Israel. And here
if you want to start, you may think that it is from 7th of October, Hamas attack, as everyone is saying that this is a terrorist attack. After that, the whole thing is going on, and the whole world is justifying Israel for the massacre. But the fact is, Israel is occupied the land of Palestine. They received the people of Palestine. They suppressed people of Palestine, and they have done a lot of injustice and inhuman acts, including massacre in future. And in future he will do, and in past they have done it. Just I am here looking to show, due to the history, this is the social studies book of SSC, published by the government of Telangana, and here there is one lesson in that clear maps are shown. From early 40s it is started. The whole thing is not started on October 7th. The whole thing is started in early 40s, and you may see in 1947 the green color is of Palestine. They shelter the people of Israel, Jewish people. There was no Israel at all. They, after the occupancy, after the shelter of that Jewish people, they started to make their own country with the help of United Kingdom, England, America and their alliance. And with all the inhuman acts and terrorism, they occupied most of the part with the influence, including the United Nations. They occupied whole of the part in 1947. You may see the white color is Israel part in this map. It is going on and going on. And after that, in 1967, again it was a war, and they occupied more than the lands of the Palestinians. And again, now if you are looking at last image, this is the image of the Palestine, which is in green, which are very, very, very low. So this is the history, and why we gather over here to condemn the terrorist attack of Israel. As world is showing off, the different media people are the agents of the Israel. They are showing that the facts are different, but they are showing different, that Hamas is terrorist. Hamas is an organization of Palestinians. It may be right or wrong, it may be a different subject, but Hamas is just fighting for their independence, not for terrorism. The whole thing which is going on is, as prescribed, Hamas is a terrorist, but the heavily terrorism is from the last decades by the Israeli government. This is government terrorism, should not be justified, and so that we condemn here. We request government of India to support all the help, possible help, which may be needed over there due to the massacre. More than 20 million people are suffered. They are in siege of Israel. So we demand United Nations for immediate ceasefire, and the whole world we demand immediate ceasefire, peace and justice. With this, I hope we are trying our efforts. Whatever the help Palestine required, government of India is also initiated to help the people of Gaza, and we also trying to start and initiate from here. We welcome all the organization to join hands with us to help the victims of civilian citizens of Palestine. And in future, we will make more meetings and the communications with the government of India and foreign delegates. With the help of that, we will try to extend our help and support for the peace and justice. Thank you. If you have any questions, you may please go. In that war, the Palestinians started first fight last 7th October. Okay. In 1 hour, nearly 5,000 rockets
thrown Yes. on the Israel. First Yes. started Palestine. Why they taken the first step? Yes, this is just what I explained you. If Hammas is started 5,000 rackets initiated, we will 100% condemn wholly. But the fact is, they are suffering from more than 75 years. This is not 7th October 2023 as the whole world is. They are suffering from last 75 years. It is a routine in Israel for the deaths and killings of innocent citizens. Might may be the way how they are moving, that may be not justified uh, from any side, either by the Hamas, either by the Phalastine, either by the Israel or any of the country. We should condemn the attacks on the civilians. We are always with the people who are not in the war. The war should be in the countries. If the people who are struggling there for their rights, if they will call terrorists, then history will become changed, because India also got independence from the from the Britishers. There are two groups. One, Mahatma Gandhi was there, non-violence movement. He struggled with non-violence movement. With some other leaders were there who fight for their justice. So like that. How many wars happened between two countries? This is Still now. this is now earlier. This is not a first time. This is around fourth time. Who taken first step? First step, it is occupiers. First step is taken by the occupiers of the Palestinian land, with the support of United States and Britishers, and they occupied the lands. Then they formed the Israel. Israel was not a country. That first step is there. After that, But this issue now running between in front of the UNO. yes, Why the Palestinians not go to the UNO? Palestinians are there in United Nations. There are resolutions are there. Here, Palestinian in 1947 partition was there. Yes. It is by the United Nations and the World Organization what they have done. Then after that, they are not following the international laws. Israel is not following. They are occupying all the lands. The US and UK support to the Israel. Yeah, So they US, have taken modern rockets, modern everything. all things It- bring from that country. Yes. So they defeated. They the defeated the Palestine and Palestine. occupy the land. Occupy the lands. They bought that one. So in the 1947 or 60, the UNO had taken action between on two countries. Yes. Okay, Palestine is one of the country, Israel is one of the One of country. country, right. But the Palestinians not accepted. Israel is accepted. This is my area. This is my land. We are the two. Palestinians not agreed the country of the Israel. Palestinians, what they are, Agree country of the Israel. Palestinians, Remaining countries agreed. yes. See what happened at that time, and even right now also we have also mentioned that this will be a clear message that if you occupied my house and if I am occupying your house, you are giving me the shelter. If you are giving me the shelter, I am worried somewhere somebody from that. If you shelter me, you have a well-to-do life over there in your home. You sheltered me. At that time, the US, UK, all they didn't sheltered me. The others didn't shelter. You sheltered me. Now you think, when I got shelter from yourself, I got food, I got livelihood, I got everything. I got the place of living. My life is due to you, and I started occupying your whole house. What you will do? You will resist. Some of your friends, you will accept. The problem solved. So that should be solved between two countries, should be solved by the United Nations as well as by the whole country, not in the United Nations. The whole country leaders. This is not our subject. Even when we can't solve the state problem, but we should raise our voice. So those countries should, with open eyes, should justify whatever it may be. There should be a permanent ceasefire. Okay, what you have done, that will decide later. Every time it is initiating. Now, right now, Hammas is putting rockets. You are telling that there are terrorists.
another time another organization will boost up, some other enemies will boost, or some their right people will get up, stood up. It will happen again and again as earlier. So at least if in nowadays, instead of stopping the ceasefire, stopping the immediate killings, massacre, if we are discussing that how it may be, it will not decide in a day or two, and it will not decide with the massacre and killings of innocent people. You may hear more than 7,000 civilians, including infants, women, old age people, died in Palestine, and around 200 to 500 of Israelis. When Hamas attacked on Israel, it's okay. If Hamas attacked, what is the intelligence of Israel and the whole world doing? Where is Hamas? Why Hamas is not vanished from last 22 days? That should be a reason. We have to think very briefly about the happenings over there. So we think whatever the situations may be, the war is not a solution for that. There may be some peace dialogues. There may be some dialogues of on the basis of humanity and justice. Then only that will be solved. And apart from that, the civilians are in siege in Gaza. More than 20 million. 2.4 million people are right now displaced. They have no shelter, no home. And around 20 million people in Gaza Strip, right now they don't have a secure life in a single moment. So first of all, the United Nations and all the countries, including India is also a very powerful country. Government of India should take care about the humanitarian grounds. So that should be stopped. Killing of innocent people, massacre should be stopped immediately. Later, it is a matter of the countries. Let it go on with the peaceful solutions. This is our program, and we are trying to communicate with the government of India. What the possible help we will provide from our pockets or from our extent, because sources are saying that, global sources and humanitarian organizations are telling that it may take around 10 years to establish again for the whole Gaza. So in that scenario, we trying this all. Myself is Syed Viquaruddin Ali. I am a senior journalist and General Secretary of Rebel Society, and with me Mr. Mir Hadi Ali. He is very senior most journalist as well as senior most activist over here. I request Mr. Mir Hadi Ali, sir, who is also President of Telangana United Editors Association. I request him to say a few words. It may be in English or Telugu, whatever you choose. Just I want to speak in Urdu. Sir, I am Mir Hadi Ali, President Telangana United Editor Association and former member Andhra Pradesh State Waqf Board. मैं आज ये जो रहबर सोसाइटी की जानिब से जो फ़लस्तीन और इजराइल का जो इशू चल रहा है, वर्ल्ड लेवल पर सारी दुनिया परेशान है, क्योंकि फ़लस्तीन को 1-2 साल नहीं, तकरीबन 50-60 साल से ये इजराइल मुसलसिल इनको उनके लैंड को ऑक्युपाई करके उनको खुद बेघर कर देना चाहता है। और जैसा कि जानते हैं 48 से पहले जितने भी लैंड फ़लस्तीन के थे उतने ये खुद पहले बाहर से होते हुए अपने को कुछ जगह हासिल किए, और उसके साथ ही आज ये सिचुएशन हो गया है कि इजराइल के पास में तकरीबन 80% लैंड जो मौजूद है वो फ़लस्तीन का है। तो यहाँ पर हम सब देख रहे हैं, और इंटरनेशनल सतह पर सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले लीडर ऑफ द रिवोल्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आयतुल्लाह इमाम खुमैनी ने 1979 में रिवोल्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के टाइम पर जब एक कंट्री डेमोक्रेटिक ईरान जब फॉर्म हुआ, उस वक्त पहला स्पीच इमाम खुमैनी ने कहा था, वर्ल्ड में सबसे बड़ा दुश्मन अगर इस्लामिक कंट्रीज का है तो वो इजराइल है,
اسرائیل کبھی نہیں چاہتا فلسطین کو وہ اپنے ان کے لینڈ پر ان کو وہاں بسنے کالونیز اور وہاں کے شہریوں کو سٹیزنز کو ان کے لینڈ پر رہنا برداشت نہیں کرتا. چنانچہ انہوں نے آواز دیا تھا کہ ورلڈ میں سب سے بڑا خطرناک اگر کوئی کنٹری ثابت ہوگا تو اسرائیل ہوگا اور وتھ الائنس امریکہ کے ساتھ. چنانچہ انہوں نے بار بار اسلامک کنٹریز کو ہوشیار خبردار کیا تھا، لیکن اسلامک کنٹریز نے ان کی بات کو دھیان نہیں دیا. لیکن ایک ریولیشنری لیڈر امام خمینی نے جو آج سے 40 سال پہلے جو بات کہی تھی وہ آج سچ ثابت ہو رہا ہے کہ دیکھ رہے ہیں وہ بگننگ میں بھی فلسطین کے ساتھ تھا ایران، اور آج بھی ایک لونلی کنٹری بن کر اپنے تمام نوجوان اور وہاں کے شہریوں کو سٹیزنز آف ایران کو فلسطین اور غزہ کے بارڈر پر وداؤٹ کنڈیشنل فلسطین کی سپورٹ کر رہا ہے. اور وہاں پر جو بے گناہ رات دن بچے جوان بوڑھے سب وہاں پر جو شہید ہو رہے ہیں ان کے لیے کھانے پینے کے انتظامات کرنے کے لیے بھی جب ایران اسلامک ڈیموکریٹک آف ایران جب UN میں بھی یہ بات رکھا ہے کہ کم از کم ان کو غذا اور میڈیسنز کے لیے یہ راستے کھولے جائیں، چنانچہ وہ آج بھی اپنی ہٹ درمی کرتے ہوئے جا رہا ہے. چنانچہ میں جو آج رہبر سوسائٹی کی جانب سے جو فلسطین کے فیور میں اور اگینسٹ اسرائیل کے ظلم و زیادتی کے خلاف جو آج جو پریس میٹ رکھے ہیں، میں اپنے ایسوسیشن کی طرف سے اور یہاں پر موجود تلنگانہ میں تمام لاکھوں انوسینٹ جو یہاں پر شہری رہتے ہیں، جو بلا لحاظ مذہب و ملت تمام ہندو مسلم سکھ عیسائی جتنے بھی ہو ہیومینٹری گراؤنڈ پر آج سب فلسطین کے فیور میں ہیں. اور یہ جو رہبر سوسائٹی جو آگے کام بڑھا رہی ہے، ہماری ایسوسیشن تلنگانہ یونائٹیڈ ایڈیٹرز ویلفیئر ایسوسیشن بھی آپ کی سپورٹ کرنے تیار ہے. شکریہ. جے ہند. میں جیسا ابھی ہمارے قابل جرنلسٹ نے سوال کیا تھا، میں اس کتاب پہ صرف SSC کی جو کتاب ہے صرف میپس دیکھ رہا تھا، لیکن آپ کے سوال کتاب میں خود لکھے ہوئے ہیں. واٹ فار دا ریزنس فار دا کانفلکٹ بٹوین عربس اینڈ جوز. اٹ از کلیئرلی مینشن آل دا وارس اینڈ آل. اینڈ یہ جو سچویشن اب ہے، یہ سیم سچویشن فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دا کنڈیشن آف فلسطینینس ہو آر لیونگ ان ریفیوجی کیمپس اینڈ کانسٹنٹلی فیسنگ ویلفیئر اینڈ پاورٹی. یہ پڑھایا جا رہا ہے ابھی، یعنی کہ یہ ہسٹری بن چکی ہے، لیکن آج بھی یہ پرابلم سالو نہیں ہوا. یہ اسرائیلی حکومت کرتی ہے کہ ہر تھوڑے سال بعد چونکہ ان کو کسی بہانے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ کسی نہ کسی بہانے کو تلاش کرتے ہوئے لینڈز کو آکوپائی کرتے جاتی ہے. تو یہ جو ٹیررسٹ ایکٹ ہے، اس کو ٹیررسٹ ایکٹ نہ کہتے ہوئے اپنے زمین اپنے حق کے لیے لڑنا، اس کو ٹیررسٹ کہہ کر ایک ہوا کھڑا کیا جاتا ہے جو عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہوتا ہے. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو مسلمان ٹیررسٹ ہے، اور یہ ایک چل رہا ہے کہ مسلمان ٹیررسٹ ہے. یہ اسلام اور غیر اسلامی کی جنگ نہیں ہے، یہ ہے لینڈ کی آکوپینسی آف لینڈ اور اسرائیل کے بقا کی جنگ ہے. کیونکہ اسرائیل کے پاس دنیا میں کوئی ملک نہیں، کوئی زمین نہیں ہے، اسی لیے وہ یہ چاہتا ہے کہ اپنی زمینوں کو پھیلائے. وہ صرف فلسطین ہی نہیں، آگے بڑھ کر دوسرے ممالک پر بھی اس کا فیوچر ہے. وہ کلیئر ان کے میسیجز ہیں باضابطہ. تو یہ جو مواقع پیدا کیے جاتے ہیں، یہ صرف ایک مائتھ پیدا کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، کیونکہ اسرائیل کا کوئی بڑا کنٹری نہیں ہے. ایون دو اسرائیل ابھی رائٹ ناؤ سارے کا سارا ایسا ڈومینیٹ کرتا ہے کہ وہ بہت بڑا کنٹری ہے. آپ دیکھیں گے کہ دنیا مانتی تھی، میں خود بھی ایز اے جرنلسٹ یہ پڑھا ہوں کہ اسرائیل کی ایک ایجنسی ہے موساد، انٹیلیجنس میں دنیا میں اس کا کوئی ثانی نہیں ہے. ارے بھائی، آپ کی جب اتنی اسٹرانگ انٹیلیجنس ہے، آپ کے پاس پاورز ہے، آپ کے پاس نیوکلیئر پاور، آپ کے فرینڈس ہے، تو آپ کی انٹیلیجنس آپ سیٹلائٹ سے ہمارے یہاں بیٹھے کی فوٹوز لے لیتے ہیں، آپ یہاں کی حرکت پہ نظر رکھتے ہیں. تو آپ نے، ہمارا یہ سوال ہے، آپ نے حماس پر کیوں نظر نہیں رکھی؟ کیوں 5000 میزائل داغنے دیا گیا؟
آپ تو یہ کہتے تھے کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا ہماری باؤنڈری میں، ہمارے پاس ریڈارز اسپیشل ہے، ہمارے پاس اینٹی میزائل راکٹس ہیں۔ اب جو اینٹی میزائل راکٹس اب کام کر رہے ہیں تو 5000 میزائلز داغنے، جب آپ کی پالیسی کیا تھی؟ کہیں یہ پھر سے کوئی ملی بھگت تو نہیں ہے؟ ہم تو وہ بھی کہہ رہے ہیں۔ ہمارے سامنے یہ ہے کہ حماس ان کی زمینوں کے لیے لڑ رہا ہے، اسی لیے ہم ان کے ساتھ ہیں۔ حماس کے ساتھ، یا کل کے دن کوئی اور آرگنائزیشن نام رکھ دیجئے، نہ صرف فلسطین بلکہ دنیا کے کسی بھی کونے میں جو بھی اپنے حق کے لیے لڑتا ہے اس کے لیے ساتھ رہنا ہی ہمارا ایمان ہے۔ ہندو یا مسلمان، سکھ، کرسچن، جیوز کا مسئلہ نہیں ہے، یہ زمین کا مسئلہ ہے۔ اور چونکہ فلسطین میں ایک بہت بڑا کانفلکٹ اور بھی ہے، وہی جو ہے مسجد اقصی جو ہے، یہ مسلمانوں اور جیوز دونوں کے لیے مقدس مقام ہے۔ تو یہ مسلمان بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ زمین ہماری پکڑ میں رہے، اور وہ چونکہ ان کی تھی پہلے سے، اب یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہماری پکڑ ساری دنیا پر رہے۔ یہ ڈومینیشن صرف وہاں کا نہیں ہے، تو یہ لینڈ آف فلسطین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ لینڈ آف ایک ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت کنٹری بنایا گیا ہے، اس کے ذریعے یہ مسلسل آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ تو اس وقت نہ صرف یونائٹڈ نیشن بلکہ اس میں تو یہ کہتا ہوں کہ عرب لیگ کنٹریز بھی اس میں ذمہ دار ہیں۔ جیسا ہمارے قابل دوست نے کہا کہ اس کا سلیوشن کیوں نہیں ہے؟ بھائی پیسفل برسوں گزر جا رہے ہیں، 10 سال میں کیوں اس کو حل نہیں کیا جا رہا ہے؟ 20 سال میں، 30-40 سال میں کیوں حل نہیں کیا جا رہا ہے؟ کیوں آپ ان کے لوگوں کو، اگر آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا تو آپ مرنے تک آپ احتجاج کریں گے، آپ اپنی پیمانے پہ کوشش کرتے رہیں گے، پھر آپ کے بعد آپ کا جنریشن کرے گا۔ اب یہ 7000 سے زائد جو لوگ مر گئے، کیا ان کے خاندان والوں کے سامنے ان کے سرخ خون، ان کے لاشیں نہیں نظر آئیں گی؟ تو کس طریقے سے وہ پیسفل زندگی گزاریں گے؟ اس میں کون ٹیررسٹ کہاں جا کر بیٹھے گا؟ یہ سارے ایشوز یونائٹڈ نیشنز کو پتہ ہے، اور ہم کو یہ کرنے کا اس لیے وجہ یہ ہے پریس کانفرنس کہ ہم بھی یہ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اب ہم اس کو بھی فالو کرتے رہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو آور پاور ہم کمیونیکیٹ کریں گے یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ۔ چونکہ ہم ہندوستان کے شہری ہیں تو ہمارا سب کچھ دیکھنے والا ہندوستان ہے، تو ہم ہندوستان کی ایکسٹرنل افیئرس منسٹری سے بھی کمیونیکیٹ کریں گے کہ ڈو دا جسٹس، ڈو ناٹ ٹیک اینی فیور ٹو اینی کنٹری اور اینی پیپل، ڈو دا جسٹس، دیٹس اٹ۔ آئی ہوپ ہم اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کیے ہیں۔ انشاءاللہ اگر ضرورت پڑے تو پھر اور اس میں ایک آرگنائزیشنز کو ہم انوالو کرنا چاہ رہے ہیں بہت جلد۔ ہم کال کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ہیلپ فلسطین کے ساتھ جو جڑنا چاہتے ہیں پلیز کم فارورڈ۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ کے سامنے اور جو ہمارے ساتھی جڑیں گے ان کے ساتھ نئے اور حکومت کے نمائندوں کے ساتھ، فلسطین اور اسرائیل، امریکہ، ان کے نمائندوں کے ساتھ ہم بات چیت کر کے پھر انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ جزاک اللہ۔ اگر اور کوئی سوال نہ ہو تو میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا اس پریس کانفرنس میں۔ اینی کوشچن پلیز؟